بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کے بارے میں یہ ایک عام بحث ہے جو آج کل پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور سے صرفی قرضے پر جو سود لیا جاتا ہے وہ تو ممنوع ہے، البتہ تجارتی سود جو ہے، یعنی تجارت کے ضمن میں جو قرض لیا جاتا ہے اس پر جو سود ادا کیا جاتا ہے یا بینک کو سود ادا کیا جاتا ہے اس غرض سے، وہ ممنوع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں اس زمانے میں جو قرض دیا جاتا تھا اور جس پہ سود وصول کیا جاتا تھا وہ یہ صرفی سود ہی تھا، تجارتی سود وہاں موجود نہیں تھا، تجارت کی بنیاد پہ سود نہیں لیا جاتا تھا اور ذاتی حیثیت میں سود لیا جاتا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ مہاجن وغیرہ جو تھے وہ غریب لوگوں کو تنگ کرتے تھے، اور اس بنیاد پہ پھر سود میں ایک ظلم کا عنصر تھا جو درایا تھا، اور اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ سود اپنی نیچر میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس سے قطع نظر ہے کہ وہ کس مقصد سے دیا جائے۔ مثال کے طور پہ وہ جو سود کی رقم ہے، چاہے وہ آپ ذاتی بنیاد پہ اس کو صرف کیجئے، چاہے وہ اپنے کسی کاروباری منصوبے پہ لگائیے، سود بہرحال سود ہے، اور اس کی شناخت اور اس کی جو ممنوع ہونے کا پہلو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ اور یہ دوسری غلط فہمی بھی جو ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ شاید عرب میں اس زمانے میں تجارتی سود رائج نہیں تھا اور لوگ صرف اپنی ذاتی ضرورتوں ہی کے لیے سود لیتے تھے۔ خود قرآن مجید کی بعض آیات اور بعض اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور تاریخ اس کی تائید بھی کرتی ہے کہ اس زمانے میں بھی تجارت کے لیے سود لیا جاتا تھا، یعنی کمرشل انٹرسٹ جو ہے اس زمانے میں بالکل رائج تھا، لوگ اس کو لیتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے، اور قرآن کے بعض الفاظ جیسے کہ میں نے عرض کیا بالکل اس کے بارے میں قطعی طور پہ ایک شہادت پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، قرآن میں ایک موقع پہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں پروان چڑھے تو وہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا۔ یہ جو پروان چڑھنے کی تعبیر ہے یہ بالکل ناموزوں ہے کہ کسی صرفی سود کے معاملے میں استعمال کی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ تبھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ اگر معاملہ جو ہے وہ تجارتی یا کمرشل سود کا زیر بحث ہو۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ ایک اور موقع پہ سورہ بقرہ میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو ہاتھ کھولنے تک اسے مہلت دو۔ یہ خود یہ بات بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں جو عام طور سے جن کو قرض دیا جاتا تھا وہ تنگ دست نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ امیر لوگ ہی ہوتے تھے جن کو قرض دیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر امیر لوگوں کو قرض دیا جائے تو وہ سوائے اس کے کہ تجارت کی بنیاد پہ یا اپنے کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض لیں، ظاہر ہے کہ وہ ذاتی ضرورتوں کے لیے قرض تو نہیں لے سکتے تھے اس لیے کہ وہ امیر لوگ تھے، اور اس کے سوا کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ جب وہ قرض لیتے تھے تو وہ اپنے انہی مقاصد کے لیے، یعنی تجارتی یا کاروباری مقاصد ہی کے لیے قرض لیتے تھے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس کی جو لطیف انڈیکیشن ہے وہ اپنی آیت میں موجود ہے۔ جب آیت میں کہا گیا کہ ان کان ذو عسرۃ، تو یہ ان کا جو لفظ ہے عربی زبان میں شاذ مواقع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کا جو لفظ ہم جو کہتے ہیں، اگر ایک امیر آدمی جو ہے، اگر ایک قرض خواہ جو ہے جس نے آپ سے قرض لیا ہے، ایک مقروض جو ہے وہ اگر تنگ دست ہے، تو یہ ایک شاذ یا ایک یونیک یا ایک ریئر موقع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ عام طور سے جو مقروض ہوتا تھا وہ خوشحال ہی ہوتا تھا، کبھی کبھی تنگ دست بھی ہو جاتا تھا، اور اگر اس کے لیے دوسرا اسلوب اختیار کیا جاتا تو الفاظ ہونے چاہیے تھے وَإِذَا كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یعنی اذا کا لفظ جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے، یعنی عام طور سے اگر مقروض جو ہیں ان کے لیے کہا جانا ہوتا ہے کہ عام طور سے جو مقروض ہیں وہ تنگ دست ہوں، تو اس کے لیے پھر ان کے بجائے اذا کے لفظ کو اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اذا کا لفظ جو ہے وہ ایک عمومی صورتحال کو بیان کرتا ہے، جبکہ ان کا جو لفظ ہے یہ ایک استثنائی صورتحال، ایک ایکسیپشنل صورتحال کو بیان کرتا ہے۔ گویا کہ اس کا صحیح اگر رعایت کی جائے ترجمے کی تو یہ ہوگا کہ عام طور سے جو مقروض ہیں وہ تو خوشحال ہی ہوتے تھے، تاہم اگر کسی موقع پہ وہ تنگ دست ہو جائیں تو ان کو کچھ مہلت دو۔ آیت کا صحیح مدعا یہ ہوگا۔ چنانچہ ہم یہ بات بالکل بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر قسم کا سود ممنوع ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ یہ سود آپ تجارتی مقصد کے لیے لے رہے ہیں اگر آپ نے قرض ایسا لیا ہے، یا یہ سود اس کا تعلق صرفی قرضے سے ہے، دونوں ہی لحاظ سے ممنوع ہے۔ اور یہ بات بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا بالکل واضح ہوتی ہے کہ خود زمانہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل واضح ہے کہ صرفی سود بھی رائج تھا اور تجارتی یا کمرشل سود بھی رائج تھا۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اس زمانے میں شاید صرف ایک قسم کا سود رائج تھا اور وہی ممنوع ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا زبان اور لغت اور عرف و استعمال سب کے لحاظ سے سود کا لفظ جو ہے ان تمام کی تمام اطلاق پر بھاری ہے، اور ان تمام کی تمام اطلاق پر اس کو منطبق کیا جائے گا۔ اور یہ خلط مبس بھی ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ عرب میں اس زمانے میں صرف صرفی سود ہی رائج تھا۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا قرآن مجید کے ان اشارات سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی تجارتی سود یا کمرشل انٹرسٹ پوری طرح سے موجود تھا، اور اس کو اسی بنیاد پر ممنوع بھی قرار دیا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔